وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام الرحمن پر بات کریں گے۔ رحمان یعنی بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ ترجمہ، کہہ دو اللہ کو پکارو یا رحمان پکارو، تم جس کو بھی پکارو گے سو یہ بہترین نام اسی کے ہیں۔ قرآن مجید کی ہر سورت سے پہلے سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے، یعنی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے شروع میں بھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم آتا ہے، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے۔ اللہ کی رحمت اس کی ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، ہر چیز پر غالب ہے۔ وہ بندوں کے ساتھ معاملہ بندوں کے اعمال کے مطابق نہیں کرتا، وہ اپنی رحمت کے ساتھ کرتا ہے۔ ہم بندے دن رات گناہ کرتے ہیں، دن رات اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، لیکن وہ ہم پر رحم کرتے ہوئے ہماری تمام ضروریات پوری کرتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت بھی اس نام سے ہے، سورۃ الرحمن، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہوا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ وہ جو نہایت مہربان ہے، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ سورہ رحمان میں آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ تو ہم کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر رب عطا نہ کرے تو کوئی انسان یا کوئی دوسری مخلوق وہ سب کچھ نہیں دے سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے سواریوں کا انتظام کیا، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے کھانے پینے کے لیے طرح طرح کی چیزیں اگائیں، اس نے ہماری زبان کو ذائقے کی قوت دی کہ ہم مختلف چیزوں کو چکھ سکیں، اس نے صرف چکھنے ہی کی نہیں سونگھنے کی صلاحیت بھی دی تاکہ جو چیز کھا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی خوشبو سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ اس نے ہمیں دیکھنے کی صلاحیت بخشی، اس نے ہمیں چھونے کی صلاحیت دی۔ یہ سب کچھ اسی کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے اپنے بندے کو اتنی بہترین قوتوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ان ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ جس طرح ایک والد یا ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اور اس پر رحم کرتی ہے، اس پر شفقت کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے اور اس کی نگہبانی کرتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ تم پر رحم آتا ہے۔ وہ ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنے غصے پر غالب قرار دیا اور اس کے غضب سے کہیں زیادہ اس کی رحمت ہے۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جن میں سے اس نے صرف ایک حصہ زمین پر اتارا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 99 رحمتیں بچا کر رکھی ہیں جن سے وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت کرے گا، کیونکہ قیامت کے دن کوئی بھی ایسا نہ ہوگا کہ جس کے اعمال ایسے ہوں کہ وہ صرف اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جا سکے، یعنی کسی بھی انسان کا جنت میں جانا صرف اور صرف اللہ ہی کی رحمت کی بنا پر ہے۔ اچھے اعمال، نیک اعمال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال اللہ کی رحمت کو جوش میں لاتے ہیں، وہ اس کی رحمت کو لانے کا سبب بنتے ہیں۔ اس دنیا میں اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو محسوس کرنا چاہے تو زمین اور آسمان کی تخلیق پر غور کرے
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدات کو دیکھے کہ کس طرح بارش برستی ہے، کیونکہ بارش بھی اسی کی رحمت کا ایک حصہ ہے، اور پھر کس طرح رات دن میں اور دن رات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، کس طرح زمین پر یہ تبدیلی آ جاتی ہے، کس طرح سورج کی تپش فصلوں کو پکاتی ہے، اور کس طرح چاند کی روشنی راتوں کو ٹھنڈک بخشتی ہے۔ یہ بندے کو جو نیند کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے، سونے کی جو توفیق دی ہے، یہ بھی اسی کی رحمت ہے۔ پھر دن کو اس نے روشن بنایا تاکہ وہ اپنے رزق کو تلاش کر سکے اور دنیا میں کام کاج کر سکے۔ خود ہم اپنے آپ پر غور کریں تو ہم ایک دن میں کتنی نافرمانیاں کر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پلٹنے کا موقع بھی دیتے ہیں کہ ہم اس سے معافی مانگ لیں تو وہ معاف بھی کر دے گا۔ یعنی ساری نعمتیں لینے کے بعد حق تو یہ تھا کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے، اس کی فرما برداری کرتے، اس کو خوش کرتے، لیکن الٹا ہم اس کو ناراض کرتے ہیں۔ اب یہاں کچھ دعائیں بتائی جا رہی ہیں جن میں رحمت کا ذکر آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے: اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ والدین کے لیے خاص دعا جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے اپنے بندوں کو، وہ بھی رحمت ہی کی دعا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ترجمہ: اے اللہ ان دونوں پر یعنی میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے چھوٹا ہونے کی حالت میں مجھے پالا تھا۔ پھر اسی طرح ایوب علیہ السلام کی تکلیف جب حد سے زیادہ ہو گئی تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا: انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اس کا ترجمہ ہے: اللہ مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ انسان کو اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اسے رب کو یا رحمان کہہ کر اس کی رحمت کا مطالبہ کرنا چاہیے، اس کی رحمت کی دعا کرنی چاہیے۔ کبھی بھی شیطان اگر دل میں یہ وسوسہ ڈال دے کہ تم نے تو اتنے گناہ کر لیے ہیں، تمہاری تو دعا نہیں سنی جائے گی، تو اس خیال کو جھٹک دیجئے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ میرا رب سب سے بڑھ کر رحمان ہے، ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، اس لیے میں اس کے در پر جھک جاؤں، اسی سے مانگوں اور مجھ پر وہ ضرور رحم فرمائے گا۔ پورے یقین اور پورے اعتماد کے ساتھ پکارتے رہیے۔ رحمان کے بندوں کو کون دیتا ہے؟ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ ان کی کچھ خصوصیات بتائی جا رہی ہیں۔ رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، زمین پر رحم کرتے ہوئے چلتے ہیں، پاؤں مار کر نہیں چلتے، تکبر سے نہیں چلتے، آہستگی سے چلتے ہیں، ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، اور جب جاہلوں سے لا علم لوگوں سے ان کی بات ہوتی ہے یا لا علم لوگ ان سے بات کرتے ہیں یا کوئی جھگڑا کرتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی بد اخلاقی برتتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں اور ان کے ساتھ سخت باتیں نہیں کرتے، ان پر سلامتی بھیج کر ان سے الگ ہو جاتے ہیں، بات کو طول نہیں دیتے۔ یہ ہیں عبد الرحمن یعنی رحمان کے بندے۔ جب وہ مال خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، وہ ہر ایک کے لیے مہربان ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر یہ بات آپ نے فرمائی کہ تم رحم کرو تو تم پر رحم کیا جائے گا، تم معاف کر دو تو تمہیں بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے اگر کسی بچے کے رونے کی آواز سن لیتے تو اپنی نماز کو مختصر کر دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر دوسروں کے لیے رحم کا جذبہ ڈال دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔